حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون قال نعم وإنكم لمن المقربين. محترم حضرات، ایمان انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لاتا ہے، بہت سارے بدلاؤ لاتا ہے. کوئی بھی شخص ایمان لانے سے پہلے اس کی زندگی کا طور طریقہ، اس کی نفسیات اور اس کی فطرت اور اس کی فکر و سوچ کا معیار ایمان لانے سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے کسی بھی مومن اور کافر کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. کسی بھی مومن اور کافر کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. کسی بھی مومن اور کافر کی گفتگو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. انسان کے اندر ایمان ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جس شخص کو دیکھ کر لوگ ہزاروں کمیاں نکالا کرتے، ہزاروں نقص اور ہزاروں عیب اس کے اندر ڈھونڈا کرتے، تو ایمان لانے کے بعد ہر شخص اس کے اندر ایسی تبدیلی اور ایسا بدلاؤ محسوس کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی مومن کی سوچ کو دیکھ کر، کسی بھی مومن کی گفتگو اور کام کو دیکھ کر، کسی بھی مومن کی نفسیات اور فکر و سوچ کی بنیاد پر سامنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا کیریکٹر ایسا ہے کہ یہ اخلاق و کردار کسی انسان کے اندر ہو نہیں سکتے، یہ یقیناً فرشتہ ہے. یہ زمین پہ چلتا پھرتا فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ ایمان کا اثر ہے کہ ایمان انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتا ہے. دیکھیے، ایمان انسان کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر ایسے تصدیق، ایسا یقین دلاتا ہے کہ ایمان سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ شک کیا کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، ایمان اس کے اندر ایسا یقین پیدا کرتا ہے، ایسی تصدیق لاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا ہی تھا کہ فوراً وہ بات کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لینا. یہ ایمان ہے کہ اللہ کی بات آ گئی، ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فوراً ہم نے سر تسلیم خم کر لیا. ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بلا چو چارے کہ ہم نہ سمجھ میں آیا کہ نہ آیا، ہمیں یہ بات ہضم ہوئی کہ نہ ہوئی، صرف ہم نے اتنا ہی سنا یہ اللہ کا فرمان ہے، صرف ہم نے اتنا ہی سنا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فوراً ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم جھک گئے، ہم بات مان لیے. یہ ایمان کا اثر ہے جو دل کے اندر ایسا یقین اور ایسا تصدیق پیدا کرتا ہے. دیکھیں، معراج کے واقعے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اسراء و معراج کا پورا واقعہ سنایا کہ کل رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس گیا، یعنی مکہ سے ملک شام تک میں پہنچا. وہاں جانے کے بعد ملک شام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 7 آسمانوں کی سیر کرائی. میں نے جنت دیکھا، میں نے جہنم دیکھا. پیارے نبی نے پورا واقعہ بیان کیا. ایک رات میں نے اتنے سارے کام کیے. جو فاصلہ مکے سے بیت المقدس تک 1 مہینے تک کا تھا، صرف جانے کے لیے 1 مہینے لگ جاتے، آنے کے لیے
1 مہینہ لگ جاتا. پیارے نبی نے بیان کیا کہ ایک رات میں جا کر 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, پھر واپس لوٹ کر مکہ بھی آ گیا. مشرکین مکہ نے سمجھا کہ یہ واقعہ بہترین سہارا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے. کوئی نہیں مانے گا. جو کام ناممکن ہے, جو بات ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہرگز کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ہر کوئی مان لے گا کہ پیارے نبی یا محمد جھوٹ کہہ رہا ہے. ہر کوئی محمد کی بات کو انکار کر دے. جو کمزور ایمان والے تھے پیارے نبی کی یہ بات سن کر اسلام سے مرتد ہو گئے, اپنے ایمان کو گوا بیٹھے, چھوڑ بیٹھے. مشرکین مکہ نے سوچا دیکھو اچھا اسلوب ہے, اچھا راستہ ہے نبی کے لیے, محمد کے لیے جو جان کی قربانی دینے والا جو ابو بکر ہے, اگر اس کو صحیح راستے سے پھیر دیں تو سمجھو اسلام کمزور پڑ گیا, ایمان کمزور پڑ گیا. اب نبی کو کوئی سہارا نہیں ہوگا, محمد کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہوگا. ابو بکر کے پاس خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے ہیں. ابو بکر کے پاس خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے اور پورا ماجرا پیارے نبی کا نام لیے بغیر بیان کیا. کہا اے ابو بکر, اگر کوئی شخص کہے کہ ایک رات میں مکے سے ملک شام گیا, خانہ کعبہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی, جنت دیکھی, جہنم دیکھی, پھر وہاں سے لوٹ کر بیت المقدس آیا, بیت المقدس سے واپس خانہ کعبہ مکہ پہنچ گیا, کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ کیا تم اس بات کو مانو گے؟ ابو بکر نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایسا ہرگز, جو سفر مہینوں میں گزر سکتا وہ ایک رات میں ہرگز نہیں ہو سکتا. مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ جس کو جو اصل سہارا تھا محمد کا وہ بھی ہماری باتوں میں آ گیا, محمد کا انکار کر بیٹھا. فوراً مشرکین نے کہا تمہارا ساتھی محمد یہ بات کہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا تھا. ابو بکر نے کہا انی لاصدق فی خبر السماء بکرۃ وعشیہ افلا اصدقه فی بیت المقدس. کہا جس کی بات صبح شام آسمان سے آنے والی خبروں کی میں تصدیق کر لیتا ہوں تو کیا بیت المقدس کی بات کو نہیں مانوں گا؟ محمد نے کہا تو یقیناً ہو سکتا ہے, نبی نے کہا تو یقیناً ہو سکتا ہے. جس ابو بکر نے بات کو سن کر مکمل طور پہ انکار کر دیا تھا, نبی کا نام سننا تھا کہ فوراً بات مان لیے بلا چوچارے. ہو نہیں سکتا, مشکل ہے یا ناممکن ہے, یہ کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ رہا. تو یہ ایمان تھا, یہ اصل ایمان ہے جو انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر اس طرح کا یقین دلاتا ہے. تو ایمان کی نشانی ہے, مومن وہ ہے جو اللہ کا نام آ جائے, اللہ کے رسول کا نام آ جائے, یہ نہ سوچے, یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ ناممکن ہے. صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام سن لیا, فوراً بات کو تسلیم کر لی. دیکھیے ایمان انسان کے اندر کیسی شجاعت, کیسی بہادری پیدا کرتا ہے. ایمان لانے سے پہلے جو شخص بزدل تھا, کم ہمت تھا, جس کے اندر کوئی ہمت نہیں تھی, بہادری نہ تھی, وہ شخص ایمان لانے کے فوری بعد ایمان اس کے اندر کیسی بہادری اور کیسی ہمت پیدا کرتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا. فرعون اور جادوگروں کا واقعہ کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج کرنے کے لیے حاضر ہوئے. موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج اور بدلہ لینے کے لیے آئے. جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج کے لیے آئے, فرعون کے پاس بھیک مانگتے ہوئے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین. بتاؤ اگر آج ہم غالب آ جائیں, اگر آج ہم جیت جائیں موسیٰ سے, ہمارا اجر کیا ہوگا, ہمارے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین, اگر تم آج موسیٰ سے جیت گئے تو میرے قریبی وزیروں میں سے تمہارا مقام ہوگا, میرے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے تمہارے لیے وہ مقام دیا جائے گا. جو جادوگر ایمان لانے سے پہلے فرعون کے پاس بھکاری بن کے حاضر ہوئے کہ ہمارا اجر کیا ہوگا, ہمیں بدلہ کیا ہوگا, جیسے ہی ایمان لانا تھا زبان سے اقرار تھا کہ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون, کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. فرعون نے دھمکی دینے چاہی, کہا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل. فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا دیکھو ہاتھ پیر خلاف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے, دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا, بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں
بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا اور کاٹ کر کھجور کے درخت کو سولی لٹکا دی جائے گی, پھانسی دے دی جائے گی. سوچئے جو جادوگر فرعون کے بھکاری بن کے اس کے پاس حاضر ہوئے تھے, ایمان دل میں راسخ ہونا تھا, ایمان دل میں داخل ہونا تھا. فرعون سے زبان لڑاتے ہوئے, فرعون سے چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے فقدی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جاؤ جو چاہے کر گزرو, جو چاہے کر گزرو, زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو, تمہارا روب اس دنیا کی حد تک چل سکتا ہے, دنیا سے جانے کے بعد تو ہم ہی غالب رہیں گے, ہمارا ہی اختیار رہے گا. ایمان ہی تھا کہ جو فرعون کے بھکاری بن کے اس کے دربار میں حاضر ہوئے تھے, اس بادشاہ اور اس فرعون کے ساتھ جواب دینے کی ہمت ان کے اندر پیدا ہوئی. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ اکرام کو ساتھ کر کے رستم کے دربار میں بھیجا. پیارے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ کے بے شمار قافلے بھیجے, صحابہ کے بے شمار جماعتیں بھیجی کہ اطراف کے بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں انہیں دعوت دے کر آئیں, اسلام کی طرف بلا کر آئیں. وہیں ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے رستم کے دربار میں بھیجا, رستم بادشاہ کے دربار میں بھیجا. بادشاہ کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا قافلہ یہاں آ رہا ہے, اس کے دربار پہنچ رہا ہے ایمان کی دعوت لے کر, اسلام کا پیغام لے کر. اس نے یہ پلاننگ کی, اپنے وزیروں کو اس بات کا حکم دیا کہ پورا محل زیب و زینت سے سجا دیا جائے, پورا دربار زیب و زینت سے سجا دیا جائے کہ مسلمان جو عرب کے صحرا نشیں بدو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں, صحرا میں زندگی گزار رہے ہیں, جب اس محل کی زیب و زینت کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے, ان کے دل میں ایک رعب پیدا ہو جائے گا, جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں بغیر سنائے ایسے ہی واپس لوٹ جائیں گے. اس نے یہ سوچ کر اپنے وزیروں کو حکم دیا پورا محل آج سجا دیا جائے گا, پورے محل میں قالین بچھا دیے جائیں گے. جب مسلمانوں کا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا, ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر جب اس کے دربار میں پہنچے, دیکھا کہ قالین پوری طرح سجے ہوئے ہیں, پورا محل سجا ہوا ہے. اپنے نیزے کو نکال کر قالین کو چیرتے ہوئے رستم کے آگے پہنچ کر کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. دیکھو ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنائیں. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ. دنیا کی تکلیفیں, دنیا کی مشکلات, دنیا کی تنگیوں سے آزاد کر کے آخرت کی وسعت دلائیں, آخرت کی خوشی دلائیں. اس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے. رستم کا چہرہ اس طرح بدلا ہوا تھا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زیب و زینت کو دیکھ کر مسلمان مروب ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے, خوف کھا جائیں گے, لیکن ان کے اندر ایمان ایسا ہے, ان کے اندر یقین ایسا ہے اللہ کی ذات پر, یہ قالین اور یہ دربار کی زیب و زینت انہیں مروب نہ کر سکی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے اپنا پیغام سنا دیا, اپنی بات سنا دی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو پہچان بتلائی, ایمان والوں کے جو اوصاف بتلائے, وہاں کہا لا یخشون احدا الا اللہ, لا یخشون احدا الا اللہ. یہ ایمان والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. مومن وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اہل ایمان کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے, یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگ پورے کے پورے تمہارے خلاف ہو گئے ہیں, سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں, ساری کی ساری جماعتیں مسلمانوں کے خلاف ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ پیغام انہیں دیں, مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے, جب انہیں یہ بات سنائی جائے کہ پوری جماعتیں, پورا معاشرہ, پورے مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, اللہ نے کہا یہ لوگ ڈرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہیں, ہمارے لیے اللہ کافی ہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. دیکھیے ایمان انسان کے اندر بہادری پیدا کرتا ہے, ایمان انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتا ہے, ایمان انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے. وہ مومن نہیں جو ماحول سے خوف کھا جائے, ماحول سے ڈر جائے, وہ مسلمان نہیں جو لوگوں سے ڈر جائے. یہ تو شرم کی بات ہے انسان ہو کر انسان سے خوف کھائے, یہ شرم کی بات ہے مخلوق سے خوف کھائے, مخلوق سے ڈرے. مخلوق صرف خالق سے ڈرے گی, انسان صرف رب سے ڈرے گا. ہاں عزت کی بات الگ ہے,
چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اولاد ماں باپ کی عزت کریں، اس شاگرد استاذ کی عزت کرے، یہ عزت کی بات ہوتی ہے، یہ احترام کی بات ہوتی ہے۔ خوف اور ڈر کی بات آئے، انسان صرف اور صرف رب سے ڈرے گا، مخلوق صرف اور صرف خالق سے ڈرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اے عبداللہ بن عباس، یاد رکھو پوری کی پوری امت، پوری کی پوری انسانیت بھی تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں نقصان دینے کے لیے آ جائے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے اور تمہیں مارنے کے لیے تل جائے، پوری امت بھی، تم تنہا کھڑے ہو، تم اکیلے کھڑے ہو، تمہارے مقابلے میں پوری قوم ہے، پوری انسانیت ہے، ڈرنے کی بات نہیں، تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تمہارا اتنا ہی ہے، کچھ بگاڑ سکتے ہیں جتنا کچھ تمہاری تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ مخلوق سے خوف نہ کھاؤ، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کا ڈر انسان کو اندر ہی اندر مار دیتا ہے، لوگوں کا خوف انسان کو اندر ہی اندر کمزور اور بزدل بنا دیتا ہے۔ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، لوگوں کی عزت تو ہوگی، لوگوں کا احترام تو ہوگا، لیکن ڈر اور خوف کی بات آئے تو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ اصل ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے، یہ اصل ہمارے ایمان کی ایمان کا یقین ہے، ایمان کی پختگی ہے۔ ایمان کی ایسی پختگی کسی بھی مومن اور مسلمان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ حالات سے خوف کھانے والا مومن نہیں ہوتا، حالات سے ڈرنے والا مومن نہیں ہوتا، مخلوق سے ڈرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ مومن صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو ہمارے اندر بہادری پیدا کرتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم مخلوق سے ڈر رہے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اگر ہم ماحول سے خوف کھا رہے ہیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، کہیں نہ کہیں ایمان کے معاملے میں ہم ڈگمگا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایمان کے معاملے میں ہم قدم پیچھے دوڑا رہے ہیں۔ ہم ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات دل میں سمو نہ پائے۔ محبت ہوگی تو اللہ سے ہوگی، خوف ہوگا تو اللہ سے ہوگا، ڈریں گے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا جو اصل یقین ہے، ایمان کی جو اصل تازگی ہے، ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پنہا کر دے۔ اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی سے ڈرنے والے نہ بنائے۔ اللہ سچی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔